شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اخبار میں روٹی لپیٹ کر رکھنے سے روٹی گرم رہتی ہے۔ گڑ اور پتی کا قہوہ پینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ سر میں خارش ہو تو کالی مہندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو تو دہی مت کھایا کرو۔ سر میں درد ہو تو مولی مت کھایا کرو۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو امرود توے پر جلا کر کھاؤ۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو گھی گرم کر کے لگاؤ۔ پستہ کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ آم کھانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور خون کی رگوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے۔ گڑ کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاز کے رس میں چینی ڈال کر پینے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ خراب رہتا ہے تو کچی گاجر کھاؤ۔ چنے کی دال ابال کر کھانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ چبانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ کدو کا جوس پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی توری کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کچا کیلا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ جو عورتیں زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ان کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو ادرک کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ پیروں کے تلووں پر ویکس لگا کر سونے سے چھاتی کا قبض دور ہوتا ہے۔ گڑ کھا کر گرم پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ اسٹرابری کھانے سے نئے بال جلدی اگتے ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے کڈنی میں سوجن آ سکتی ہے۔ نیند زیادہ آتی ہے تو جامن کا شربت بنا کر پیو۔ سینے میں جلن محسوس ہو تو ٹھنڈا دودھ پیو۔ مکس دال کی کھچڑی کھانا جم جانے والے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ کالی چائے میں لیموں نچوڑ کر پینے سے لوز موشن میں آرام ملتا ہے۔ جگر کمزور ہے تو پانی میں کالا نمک ڈال کر پیو۔ شملہ مرچ کھانے سے تناؤ دور ہوتا ہے۔ جسم پر کہیں الرجی ہے تو ادرک کی چائے بنا کر پیو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ انار کا جوس پینے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔ ناخن زیادہ بڑھتے ہیں تو انگور کھاؤ۔ ڈینگی بخار ہو تو انہیں ناشپتی کا جوس پلاؤ۔ لال ٹماٹر کھانے سے پیشاب روانی سے آتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں پھلاوٹ ہے تو کچی ادرک کھاؤ۔ چاول زیادہ کھانے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے موسمی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناشتے میں سبزی کا استعمال کرنے سے چہرے پر چھائیاں نہیں آتی۔ زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے معدہ خوراک ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہائٹ رک گئی ہے تو کچی سبزیاں کھانا شروع کرو۔ منہ میں سونف رکھ کر چباتے رہو، کبھی دانتوں پر میل نہیں آئے گی۔ میرے ماں باپ نے مجھے زہر دے کر کچرے میں پھینک دیا کیونکہ میں ایک اپاہج لڑکی تھی۔ میں مرنے والی تھی جب ایک آدمی مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میرا علاج کروایا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ نوکرانی کہنے لگی، میڈم جی، آج کی رات آپ کے ساتھ بہت ظلم ہونے والا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، نہیں تو آپ زندہ نہیں بچیں گی۔ بیڈ کی چادر ہٹا کر دیکھ لینا۔ میں نے اپنے بیڈ کی چادر ہٹائی تو میرا دل کانپ گیا کیونکہ چادر کے نیچے تو میرا ہی۔ میرا نام دعا ہے۔ میرے بابا پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ میری ماں کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا مگر بابا نے جاب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر ہی نہیں جانے دیتی تھے۔
میری ماں کی خوبصورتی میرے بابا سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری قابلیت سے تمہارا باپ جلتا ہے، اس لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتا۔ بس اسی وجہ سے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتی۔ ممی کی باتوں میں زیادہ ان کی دوستوں کا ہاتھ رہتا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتے رہتے۔ ممی کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی مہنگی مہنگی چیزیں استعمال کرے۔ انہیں اپنی غریبی میں بہت ہی بڑا عجیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کسی چیز کی کمی تو نہ تھی۔ بس بابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا خرچہ بہت ہی اچھے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کی بیٹی اپاہج ہے تو وہ ایک دوسرے پر اس بات کا الزام لگانے لگے۔ انہیں تندرست صحت مند بچہ چاہیے تھا۔ ممی کو اپنی دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی کہ ان کی اپنی بیٹی اپاہج ہے۔ بابا تو ویسے بھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے، میں سارا دن روتی رہتی۔ ایک دادی ہی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، میرے پاس بیٹھی رہتی، اور ایسے ہی کرتے کرتے میں 12 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں ممی بابا کی لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر بڑی ہوئی۔ بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا، لیکن اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے خوبصورتی دل کھول کر دی تھی، لیکن مجھے چلنے پھرنے کے لیے پیر نہیں دیے تھے۔ جب آپ کو بوجھ سمجھا جائے تو پھر آپ کے اندر کی ساری خوبیاں کمی میں بدل جاتی ہیں۔ بابا کہتے تھے کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں ہمیں یہ اپاہج لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ بابا اور اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے کہ اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش اپنی ٹانگوں سے چل سکتی، اب کون اس سے شادی کرے گا۔ ہمیشہ ہماری زندگی پر ایک بوجھ کی طرح بنی رہے گی۔ میرا دل چاہتا کہ میرے ماں باپ مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھنے کے لیے بھی راضی نہ تھے۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہتے تھے۔ ممی بابا سے کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی وہ مجھے کسی یتیم خانے میں ڈال دینا چاہتے تھے۔ لیکن دادی نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر اسی بیماری کے دوران دادی 1 مہینے کے بعد ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو مرے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ممی بابا کی لڑائیاں اور زیادہ بڑھ گئی۔ ممی اپنا سارا غصہ مجھ پر مجھے مار کر نکالتی تھی۔ کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاتی۔ ممی بابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگی تھی۔ ممی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہ بتاؤں، اور پھر ایک دن میرے ممی بابا میں کسی بات پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد ممی میرے پاس آئی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ ممی کو کیا ہوا ہے جو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے ماں باپ کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تب وہ مجھے اٹھا کر بہت دور جگہ پر لے آئے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے اور خود کو مشکلوں میں ڈال لیتی ہیں، لیکن اپنی اولاد پر آنے والی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو سرد گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے ماں باپ کے ہاتھ بھی نہیں کانپے تھے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنا اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے، جو کہ میں ان کے کسی کام میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے مارنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں بھی تو پھینک سکتے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے مار دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں مر چکی تھی۔ اگر وقت پر کسی بھلے انسان نے میری جان نہ بچائی ہوتی، میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میں بہت حیران تھی، آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے، جبکہ میرے تو سگے ماں باپ نے بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے وہ ایک فرشتہ تھا جس نے مجھے دھوپ میں چلتے ہوئے چھاؤں دی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تھا اور پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں زہر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نے۔ میرے اپاہج پن کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ وہ آدمی اچھا بھلا خوبصورت تھا، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 22-23 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، وہ مجھے بہت ہی امیر گھر کا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا، تو اس نے کہا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔
اس نے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ مجھے پہلے تو بڑی جھجک ہوتی کہ کسی غیر مرد کے گھر میں کیسے رک سکتی تھی، لیکن پھر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام دے دیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ تم کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی ہو، کام کرنے کے لیے میرے گھر میں بہت سے نوکر ہیں۔ پھر وہ میرا بہت ہی خیال رکھنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر میں 18 سال کی ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ جس طرح سے وہ میری دیکھ بھال کرتا، میری پرواہ کرتا، میرے دل میں اس کے لیے محبت ہونے لگی، لیکن کبھی کہاں نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا اور میرا کوئی بھی میل نہیں تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے مجھے خود ہی شادی کے لیے بول دیا۔ میں تو حیران رہ گئی، اس جیسا انسان بھلا کیوں مجھ سے شادی کرے گا؟ مگر یہ سچائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروائی، مجھے ہر چیز لے کر دی، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مجھے تو یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا کہ اللہ نے میری قسمت میں اتنی خوشیاں لکھ رکھی تھی۔ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے گھر کی مالکن تھی، مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھ جیسی اپاہج کو بھی اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ روز کام سے واپسی پر وہ میرے لیے تازہ گلاب ضرور لاتا تھا۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ میں روزانہ اس کے لیے سجتی سنورتی تھی۔ اس کا بہت ہی بڑا بزنس ہے، اور وہ بہت ہی پیسے والا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اسے کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر ایونٹ میں اس کے ساتھ جاتی۔ اس کے فرینڈ سب حیران تھے کہ اتنے ہینڈسم انسان نے ایک اپاہج لڑکی سے شادی کر لی۔ خوبصورت تو میں بھی کم نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی عمر کم ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اور میں حمزہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک دن نوکرانی کھانا دینے آئی تو بولی، میڈم جی مجھے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا۔ میں بولی، کون سا ظلم؟ تب وہ بولی، میڈم جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو بولی، میڈم جی میں کچھ نہیں بتا سکتی، نہیں تو میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ خود دیکھیے گا، آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا، بس آپ مجھ سے مت پوچھیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں اپنی نوکری سے ابھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی، اور پتہ نہیں صاحب میری کیا حالت کریں گے۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا، میری یہ بتائی ہوئی بات صاحب کو مت بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ میں تو روٹی روٹی کے لیے محتاج ہو جاؤں گی۔ میں حیران رہ چکی تھی، میرے شوہر کی اتنی بھروسہ مند نوکرانی تھی، مجھے کہیں جانا ہوتا تو وہی میرے لیے ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر ایسا کیا ہے بیڈ کے نیچے جو مجھے آج تک نہیں پتا چلا؟ حمزہ کے سونے کے بعد جیسے ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر ہاتھ سے بنی بنی چار چار گڑیاں پڑی تھی۔ ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ سب دیکھنے میں بھی میرے جیسی لگتی تھی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، میں سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے حمزہ سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سہما روپ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ میڈم جی آپ کی ہمدرد ہوں، لیکن آپ نے سب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا کریں گے اور مجھے بھی نوکری سے نکالیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے روٹی کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی اس نوکرانی سے کہا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے تھے، تم بتاؤ ایسا کیا ہے؟ مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہاری کہی ہوئی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ بولی، میڈم جی آپ کو نہیں لگتا کوئی آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں اور بہت سی لڑکیاں آئی تھی، وہ سب صاحب کی خوبصورتی سے امپریس تھی۔ صاحب نے ان سے بھی اسی طرح شادی کی تھی، لیکن وہ لڑکیاں پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی، میڈم جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب سے بچ کر رہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا، مجھے پہلے یہ بتاؤ اس پتلے سے کیا ہوگا؟ وہ بولی، میڈم جی پہلے میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے بھی ایسے ہی صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا، پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ میڈم مر گئے۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو مت بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اسے صلاح مانگی کہ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بولی، میڈم جی آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ میڈم جی پاس ہی ایک NGO ہے، وہاں پر یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یہاں پر آپ بے موت ماری جائیں گی۔
میں وہاں پتلے دیکھ کر اور نوکرانی کی بات سن کر بہت ہی ڈر چکی تھی۔ میرا دل یہ سب ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ حمزہ تو میرا اتنا خیال رکھتا، میرے علاج کے لیے اتنا برقرار رہتا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، ڈاکٹروں نے امید دلائی ہے کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارا علاج ہو جائے گا اور تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو گی۔ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہو اور پھر وہ یہ کیسے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے وہ میری جان لے سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس کا یقین کروں اور کس کا نہ کروں۔ نوکرانی ایک دوسری نوکرانی کو لے کر آئی، اس نے بھی وہی کہانی سنائی دوسری نوکرانی کے منہ سے سن کر۔ اب تو میں سچ میں ڈر چکی تھی۔ اس نوکرانی نے میری بہت ہی مدد کی۔ اس نے ٹیکسی بلائی اور مجھے اس ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ ڈرائیور سے کہا کہ میڈم جی کو این جی او کے گیٹ پر اتار دینا۔ ڈرائیور نے مجھے این جی او کے گیٹ پر اتار دیا۔ میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھی رہی۔ کچھ وقت کے بعد جب میں باہری ویل چیئر پر بیٹھی رہی، میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر ڈر چکی تھی کہ کہیں گھر جا کر پھر سے وہ مجھے زہر نہ دے دے، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں ڈر دیکھ کر وہ اب بہت ہی شرمندہ ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط کیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم مر گئی، مگر تم تو زندہ ہو۔ وہ میرے پاس آنے لگی لیکن مجھے ان پر غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ خبردار، آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ میرے پاؤں پڑ کے بولی، مجھے معاف کر دو، اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت مجبور تھی، مگر اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ تمہارا باپ مجھ سے نہ جانے کب کا الگ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ گھر جا کر مجھے اچھے سے رکھیں گی، مجھے ماریں گی نہیں، میرے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گی۔ میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی میرا یقین کرو، میری تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دے دو۔ میرا دل بھی بھر آیا۔ میں نے ان کو گلے لگا کر خوب آنسو بہائے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے پوچھا، بابا اور آپ کی طلاق کیوں ہوئی؟ ممی بولی، تمہارے بابا کا میرے ساتھ رہنے کا بالکل بھی من نہیں تھا، وہ میرے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی، اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ہم دونوں کو ماریں گی، اس لیے میں نے ان سے ڈر سے ان کا ساتھ دیا، لیکن میں مانتی ہوں مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں تمہارے ماموں کے گھر چلی گئی، لیکن انہوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی تب کرتا ہے جب وہ اپنی پہلی عورت سے خوش نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھا، تبھی اس نے دوسری شادی کی ہے، اس میں تمہاری ہی غلطی ہے۔ تمہارا باپ کہتا تھا کہ میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی رکھنے کو تیار ہوں، لیکن میں تو اس انسان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں ساری ساری رات روتی رہتی۔ میں ایک ایسی ماں ہوں جس نے اپنی بیٹی کو ہی زہر دے دیا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا، ہر پل تمہارا معصوم چہرہ نظر آتا تھا۔ تمہارے بابا کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی تھی، میں پہلے دولت کے لالچ میں تھی۔ مجھے تمہارے پاپا کا ایک دوست پسند تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ میری طلاق کے بعد وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، پھر مجھے نوکری بھی مل گئی۔ جب میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تب مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ساری عمر تمہاری قدر نہیں کی، تم میری اولاد تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد کی خوشی کو ترستے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے، ان کے منہ نہیں تھکتے، منتے مانگتے ہیں۔ مجھے تو اللہ نے اولاد کی خوشی دی۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں ان کو اور شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ میری ماں خوش ہو گئی۔ میری ماں بولی، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اتنے برس تم کہاں رہی تھی؟ میں نے کہا کہ جب آپ لوگ مجھے مار کر کچرے میں پھینک گئے تھے تب مجھے ایک آدمی اپنے گھر لے گیا، میرا اس نے علاج کروایا اور پھر اسی نے مجھ سے شادی کی، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ انسان اچھا نہیں۔ مجھے وہاں کام کرنے والی نوکرانیوں نے بتایا کہ اس نے پہلے بھی بہت سی شادیاں کی تھی اور وہ اپنی بیویوں کی ہم شکل گڑیا بیڈ کے نیچے رکھتا ہے اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ ساری سچائی پتہ چلی تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ میری ماں روتے ہوئے بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اچھی ماں نہیں، تبھی تمہیں اتنی مشکلیں دیکھنی پڑی، تم اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میں نے کہا، ممی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اب ممی بولی، اس میں میرا ہی قصور ہے۔
تمہیں اس قدر نفرت سے پالا، دن رات بھوکا رکھتی، تمہیں مارتی تھی، تم ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں ترس نہیں کھاتی، مگر اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ایک اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ ممی اس عمر میں بھی بہت ہی خوبصورت تھی، کہیں سے بھی ایک شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی۔ کوئی بھی ان کی عمر اور چال چلن سے دھوکا کھا جاتا۔ وہ میری بہن لگتی تھی، اب بھی ان پر کئی مرد مرتے تھے۔ ممی نے بتایا کہ وہ جہاں جاب کرتی ہیں، یہ گھر اسی کمپنی کی طرف سے ملا ہے اور اسی کی طرف سے گاڑی بھی ملی تھی۔ وہ کسی اچھی پوسٹ پر جاب کرتی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں جلد تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق دلواؤں گی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی، میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں حمزہ کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا، مجھے حمزہ کی یاد بھی ستاتی تھی، لیکن جب میں نے اس کا اصل روپ جان لیا تو مجھے ڈر لگتا کہ وہ آگے میرے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ ممی آفس سے واپس آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، مجھے بتاتی کہ میں نے اپنی پرانی سب دوستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ سب مجھے نیچا دکھاتی تھی، انہوں نے ہی میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ ممی نے میرے سامنے طلاق کے پیپرز رکھے، کہنے لگی، یہ پیپرز میں نے تیار کروا دیے ہیں، تم ان پر سائن کر دو۔ طلاق کے پیپرز دیکھ کر میرا دل نہ جانے کیوں دھڑک اٹھا۔ میں نے پیپرز ماں سے لے لیے، میں نے کہا میں سوچ سمجھ کر سائن کر دوں گی۔ میں روز پیپرز دیکھتی ہوں، لیکن مجھے سائن کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ماں مجھے روز پیپر مانگتی کہ طلاق کے پیپر پر سائن کر دو، جس کے بعد حمزہ سے بھی ان پیپروں پر سائن کروائے جا سکیں۔ مجھے یہاں رہتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو پیاس کی وجہ سے اٹھی۔ ویسے تو ممی میرے کمرے میں ہی پانی کا جگ رکھا کرتی تھی، لیکن آج میرے کمرے میں پانی نہیں تھا۔ میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھی اور کچن میں جانے لگی، لیکن مجھے ماں کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ رات کے وقت ممی کے کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ ممی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تعلق توڑ دیا ہے۔ میں غور سے سننے لگی، کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ ممی کو وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ تم جلد سے جلد اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ شاید وہ میری ماں کا باس تھا، لیکن رات کے وقت وہ ماں کے کمرے میں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہ لگا۔ وہ پھر کہنے لگا، جو مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورے ہوں گے جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر میں تم سے اپنا گھر اور گاڑی واپس لے لوں، تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی ہو۔ میں نے اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کو گھر سے نکلوایا، تمہاری بیٹی کے دل میں شک پیدا کیا، جھوٹے پتلے بنوا کر رکھے، اور تم ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن نہیں کروا سکی۔ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران تھی، یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر حمزہ کا باپ تھا۔ میری ماں بولی، جیسا تم بولو گے میں ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے دل میں جگہ بنتے بنتے اتنا وقت لگ گیا، وہ بہت ہی بھولی بھالی ہے۔ میں اسے طلاق کے پیپروں پر سائن کرواؤں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ مجھے اپنی کام والی پر غصہ آیا۔ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر یقین نہیں کیا۔ میں کتنی آسانی سے اس کو چھوڑ کر آ گئی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے، وہ بھلا اچانک اتنی اچھی کیسے ہوگی؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے ہی وہ گڑیا میرے بیڈ کے نیچے رکھی۔ یہ وہ من گھڑت کہانی بنائی تھی۔ مجھے ایک دم گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے ممی کو بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی سچائی جان چکی ہوں۔ اگلے دن ممی آفس گئی تو ان کی نوکرانی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آ گئی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی۔ پہلے مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھ پر نظر رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی ماں کی حقیقت مجھ پر کھلی تھی، مجھے پتا چل گیا تھا یہ میری ماں کی خاص نوکرانی ہے اور مجھ پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، تم مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو۔ میری ماں بالکل بھی اچھی نہیں، وہ ایک ظالم ہے۔ اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہے، میرا گھر برباد کر دینا چاہتی ہے۔ میرا گھر برباد کرنے کے بعد اس امیر آدمی سے شادی کر کے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تم میری مدد کرو، اللہ تمہیں اس کا پھل دے گا۔
اس نوکرانی کو شاید مجھ پر ترس آ گیا اور اسے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اس لیے وہ مان گئی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے کنگن اس نوکرانی کو دیے۔ میں نے کہا اس کے بعد بھی تم جتنی رقم مانگو گی اتنی دوں گی، بس تم میری مدد کرو۔ وہ خوش ہو گئی۔ وہ مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر سیدھا حمزہ کے پاس لے آئی۔ میرا شوہر ابھی میری یادوں میں تڑپ رہا تھا اور میری یاد میں بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا کہ تم کہاں پر چلی گئی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں نے کہا حمزہ مجھے معاف کر دو، تمہاری نوکرانی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر انہیں جان سے مار دیتے ہو۔ اس نے میری ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے جو اس نے بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حمزہ کو ساری کہانی بتائی۔ نوکرانی کو ڈھونڈا تو وہ گھر میں کہیں بھی نہ تھی۔ حمزہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تو اس نوکرانی نے حمزہ کو بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی گئی۔ اس نے حمزہ سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ یہ کہہ کر گئی ہے کہ میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں نے حمزہ سے یہ کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کرو، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا اور ایک غلط انسان پر کر لیا۔ جس لڑکی کے ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا ہو، وہ لڑکی ایسی ہی بن جاتی ہے، اسے کسی پر یقین نہیں رہتا۔ میں نے کہا میری ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ بنایا ہوا ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاپا مجھ جیسی اپاہج لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بہو چاہیے جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ وہ میری ماں سے ایسی شرط پر شادی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ میری طلاق کروائے گی۔ ساری حقیقت جان کر حمزہ حیران تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے میرا باپ شروع سے ہی پسند نہیں، اس لیے تو میں اپنے باپ سے الگ رہتا ہوں۔ میں ان کی عیاش عادتوں سے پریشان ہوں۔ وہ ہر خوبصورت عورت کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں اور اپنے پیسوں سے اس عورت کو عیاشی بھی کرواتے ہیں، اور جب اپنے مقصد کو پورا کر لیتے ہیں تو اس عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حمزہ کی بات کا مطلب میں سمجھ چکی تھی۔ وہ میری ماں کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ وہ ان سے شادی نہیں کرتے۔ حمزہ نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس نوکرانی کو کام سے نکال دوں گا۔ میرے شوہر نے بھی میرا ہاتھ تھاما، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے۔ ایسے لوگ جو دولت کی لالچ میں آ کر آپ کا گھر تباہ کر دے، ان پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی اب سب کچھ پتا چل گیا تھا۔ وہ بھی میرے گھر آئی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر میں حمزہ کے ساتھ رہنے لگی تو ان کے ہاتھ آئی دولت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اصل میں انہیں کسی سے محبت نہیں تھی، وہ تو صرف دولت کی بھوکی تھی۔ میری ماں کہنے لگی تم میری بیٹی ہو، میرے ساتھ چلو، دیکھنا میں تمہارا علاج کرواؤں گی۔ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں، تمہاری جان لے لے گا۔ میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا میں آپ کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہوں، اب میں حمزہ کے ساتھ رہوں گی۔ میں بے وقوف تھی جو آپ پر یقین کیا، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ بھروسے کے لائق نہیں۔ وہ کہنے لگی کیا بول رہی ہو، میں تمہارا علاج کروانا چاہتی ہوں، تم نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی اس رات ساری باتیں سن لی، اگر اب آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں پولیس کے حوالے کروں گی۔ پولیس کا نام سنتے ہی میری ماں گھبرا گئی۔ میں نے کہا آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، اور پھر میں نے اپنی ماں پر بھی ترس نہیں دکھایا۔ میں نے انہیں جان سے مار دینے کے جرم میں پولیس کے حوالے کیا۔ میں نے پولیس کو بتا دیا کہ انہوں نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دینا۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا مگر تم مجھے کہیں بھی نہ ملی، کاش تم مجھ پر یقین کر لیتی۔ تمہارے ماں باپ دونوں ہی غلط انسان تھے۔ میں نے حمزہ سے معافی مانگی کہ میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اب ہم دونوں خوشی خوشی رہ رہی ہیں۔ میں حمزہ کے ساتھ اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر آئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا کہ اس کے بعد یہ چل پھر سکتی ہے۔ حمزہ میرا اتنا خیال رکھتے کہ میں اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا ہی کم ہے۔ آپریشن کے بعد میں دھیرے دھیرے بالکل ٹھیک ہونے لگی، اپنے پیروں پر چلنے لگی، اور اس وقت حمزہ نے میری بہت مدد کی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کریں۔